حکومت نے پراپرٹی ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ IMF نے قرضہ دینے کے لیے جو شرائط حکومت کے سامنے رکھی تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ پراپرٹی ٹیکس کو نہ صرف بڑھایا جائے بلکہ اس کو لینے کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جائے۔ ٹیکس لینے کا طریقہ کار کا مطلب یہ ہے کہ جس فارمولے کے تحت پراپرٹی ٹیکس پہلے حکومت لے رہی تھی اس فارمولہ کا چینج کیا جائے، اور جس کے لیے IMF نے نیو فارمولہ بھی پیش کیا حکومت کے سامنے، اور حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو عمل درآمد کر دیا ہے۔ فائلرز کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اس ٹیکس کو اپنی ریٹرن میں کلیم کر کے اپنے ٹیکس کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے کتنا ٹیکس لیا جا رہا تھا اور کیسے لیا جا رہا تھا، اور اب کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے اور کیسے لیا جائے گا، اور فائلرز اپنا ٹیکس کیسے بچا سکتے ہیں، یہ تمام آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ پہلے حکومت ٹیکس لے رہی تھی 1%، لیکن اب IMF کی شرائط کے مطابق وہ ٹیکس لے گی 0.07%۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو 0.07% ٹیکس کم لگ رہا ہے 1% سے، لیکن جو اس کو لینے کا، اس کو عمل درآمد کرانے کا طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹیکس زیادہ بن رہا ہے بجائے 1% کے۔ کیا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے 0.07% ٹیکس وہ زیادہ بنے گا جبکہ جو 1% ٹیکس حکومت لے رہی تھی وہ کم تھا؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو حکومت 1% ٹیکس لے رہی تھی وہ لے رہی تھی یا تو سیلف اسیسمنٹ پہ، یعنی کہ آفیسر جو تھا اس کو فلی اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ وہ جا کے پراپرٹی کا معائنہ کرے اور اپنی رائے کے مطابق اس پراپرٹی کی ویلیو ڈیسائیڈ کر کے اس کا ٹیکس 1% بنا لے۔ یا دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ آفیسر جگہ پہ جا کے جو اس گھر میں رہنے والے تھے ان سے بات چیت کرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ اس گھر کا رینٹ کتنا ہے، اور اس رینٹ کی بنا پہ پھر وہ ٹیکس ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور جو اس کا رینٹ ہوتا تھا اس رینٹ کا 1% ٹیکس بنتا تھا۔ لیکن اس میں یہ لوپ ہول تھا کہ جو کرایہ دار تھے یا مالک مکان تھے وہ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے اس کرائے کو کم شو کرتے تھے، یا اگر اسیسمنٹ کرتا تھا آفیسر تو اس میں کچھ ملی بھگت آ جاتی تھی، یا وہ اسیس صحیح نہیں کر پاتا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹیکس حاصل کرنا یا ٹارگیٹڈ ٹیکس حاصل کرنے تک حکومت نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو اس لیے اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو 0.07% حکومت ٹیکس لے گی یہ اس ویلیو پہ ڈیڈکٹ ہوگا جو ویلیو FBR ڈیسائیڈ کرتی ہے پراپرٹی کی سیل پرچیز جو کرتے ہیں لوگ، ڈیلرز وغیرہ، یا جس نے کی ہو، آپ میں سے کسی نے بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز کی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو رجسٹری پہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ٹیکس نہیں بنتا، وہ اس ویلیو کے مطابق ٹیکس بنتا ہے جو FBR نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے، اور یہ ہر حلقے کے حساب سے، ہر علاقے کے حساب سے FBR ہر سال لسٹ جاری کرتا ہے جس میں تمام علاقوں کے ریٹ لسٹ ہوتے ہیں۔ اب ان ریٹس کے مطابق جو پراپرٹی آ رہی ہوگی جس علاقے میں اس کا 0.07% ٹیکس ایز اے پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ ٹیکس تمام پراپرٹیز پہ نہیں لگے گا۔ کون سی پراپرٹیز اس سے مستثنیٰ ہیں؟ جس پراپرٹی میں آپ خود رہ رہے ہیں، مطلب کہ آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ ہی اسی میں رہ رہے ہیں، تو اس پہ ٹیکس یہ نہیں لگے گا۔ یہ اس پراپرٹی پہ لگے گا جو آپ کی تو ہے لیکن آپ اس میں رہ نہیں رہے، یعنی کہ آپ کی ایکسٹرا پراپرٹی ہے یا آپ نے وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے۔ ایون کہ اگر آپ نے گھر کا کوئی پورشن، جیسے اکثر لوگ نیچے والا یا اوپر والا پورشن رینٹ پہ دے کے نیچے والے پورشن میں یا اوپر والے پورشن میں خود رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر آپ نے پورشن بھی رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو اس پہ بھی یہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ تو فائلر کو اس میں کیا خوشخبری ہے؟ فائلر کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ چونکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ڈیل کرتا ہے پروونشل لیول پہ، پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس ٹیکس کو عمل درآمد کرانا اور ٹیکس کو کلیکٹ کرنا۔ FBR کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوتا کیونکہ پروونشل حکومت، پروونشل باڈیز آٹونومس باڈیز ہیں، اس لیے جو FBR ہے وہ ڈیل کرتا ہے فیڈرل سے۔ تو جو فائلرز ہیں ان کو اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنی سالانہ جو ریٹرن فائل کرواتے ہیں، گوشوارے جمع کرواتے ہیں، اس میں اس ٹیکس کو، جو کہ ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے 0.07%، اس کو کلیم کر سکتے ہیں۔ کلیم کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیم کرنے کا مطلب ریفنڈ لینا ہوتا ہے۔ کلیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو ریفنڈ لے سکتے ہیں، اگر ریفنڈ کی آپشن نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، اگر ایڈجسٹ کی بھی آپشن نہیں ہے اس میں تو آپ اس کو ایز اے ایکسپینس شو کروا کے اپنے ٹیکس کو منیمائز کروا سکتے ہیں۔ تو اس کیس میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جو رینٹ آپ نے پراپرٹی پہ لیا ہوتا ہے اس پہ جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 لاکھ سے اوپر کی انکم پہ، یعنی کہ اگر آپ کی انکم سالانہ 4 لاکھ ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور یہ بھی وہ 4 لاکھ ہیں جو
रिपेयरिंग के 1/5 निकाल के बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको साल का 5 लाख रेंट आ रहा है तो ये 4 लाख कंसीडर होगा, क्योंकि 1 लाख इसमें से निकल जाएगा रिपेयरिंग के मद में। हुकूमत ने, FBR ने ये सहूलत दी है कि रेंट का जो 1/5 है उसको आप निकाल सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं एज अ रिपेयरिंग, क्योंकि उस बिल्डिंग पे आपने रिपेयरिंग भी तो करवानी है ना। उसके लिए हुकूमत ने 1/5 उसका हिस्सा आपके लिए मुख्तस किया है। इसके अलावा जो आपके पास रकम बचती है, यानी कि 5 लाख रेंट है, तो उसके बीच में से जो 4 लाख निकलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब फाइलर को यहाँ पे ये सूरत है कि जो 4 लाख उसको बचेगा, जो टैक्स उसने ये प्रॉपर्टी टैक्स की मद में पे किया हुआ था वो इसमें से माइनस कर सकता है, इसमें एडजस्ट करवा के अपने टैक्स को मिनिमाइज़ कर सकता है। लेट्स सपोज अगर उसको सालाना रेंट आ रहा था 5 लाख, उसकी जो इनकम थी वो नॉन टैक्सेबल थी, तो किसी वजह से उसका रेंट थोड़ा सा बढ़ गया और 4 लाख से ऊपर चला गया, तो जिस पे उसको टैक्स लग रहा था, लेकिन उसने अगर ये टैक्स पे किया हुआ था तो वो ये टैक्स अपनी रिटर्न में क्लेम करके अपने टैक्स को मिनिमाइज़ कर सकता है, जिससे वो टैक्स से बच सकता है और टैक्स को कम भी कर सकता है। नॉन फाइलर्स को इसमें कोई भी रिलीफ नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने पे किया है वो किसी भी तरीके से उसको अपने पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना उसको क्लेम कर सकते हैं। तो फाइलर होने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो को देख के आप फाइलर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।